لہٰذا اس ابتدائی دور کے انسان نے اس مہیب قوتوں کی تباہی سے بچنے کے لیے یہی طریقہ اختیار کیا کہ علی صبح جب مشرق سے سورج کو نمودار ہوتے دیکھا تو اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ آسمان سے بادل کی گرج، بجلی کی چمک اور کڑک روح فرسا ہوئی تو اس کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ دریا کی طغیانیاں دیکھی تو گڑ گڑانا شروع کر دیا۔ شیر کو دھاڑتے دیکھا تو دیوتا بنا لیا۔ آگ کو جلتے جلاتے دیکھا تو اگنی دیوی کا نام دے کر پوجنے لگ گیا۔ اس طرح اس نے یہ یقین پختہ کر لیا کہ انسان بالکل مجبور ہے اور کچھ کر نہیں سکتا۔ اب لیکن ظاہر ہے کہ ذہن انسان کے اس تصور کا کائناتی حوادث پر تو کچھ اثر نہیں پڑتا۔ انہوں نے تو قانون خداوندی کے مطابق رونما ہونا تھا، اسی طرح رونما ہوتے رہے۔ مگر جب اللہ سبحانہ نے دیکھا کہ اس کی بہترین مخلوق انسان نے تو اجرام فلکی، کائنات ارضی اور درندوں کی پوجا شروع کر دی تو یہ اللہ سبحانہ کو بہت برا لگا۔ اور بات تھی بھی بری کہ سب سے اعلیٰ مخلوق، اشرف المخلوق انسان، خالق حقیقی کو چھوڑ کر سورج، چاند، ستاروں، دریا، پانی، اگنی اور جانوروں کی پوجا شروع کر دے۔ لہذا اللہ سبحانہ نے انسان کی اصلاح کے لیے انبیاء کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اللہ سبحانہ کو ہر حال میں انسان کی اصلاح مقصود تھی، اس لیے انبیاء کا سلسلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جاری اور ساری رہا، مگر انسان اجتماعی طور پر غافل ہی رہا۔ انسان کو وحی کے ذریعے تواتر کے ساتھ بتایا جاتا رہا کہ زمین و آسمان کی یہ کائنات کسی اتفاق یا حادثے کا نتیجہ نہیں، بلکہ اس کو ایک علیم و حکیم ہستی نے ایک متعین پروگرام کے مطابق پیدا کیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس کائنات کو چلانے کے لیے قوانین بھی بنائے ہیں، اور یہ قوانین اللہ سبحانہ کی ذات کا پرتو ہے۔ دوسرے انسان کے علاوہ کائنات کی ہر شے ان قوانین کے تابع ہے، اس کے مطابق زندگی بسر کرنے پر مجبور ہے۔ لہذا کائنات میں جو واقعات رونما ہوتے ہیں انہی قوانین کے مطابق ہوتے ہیں۔ تیسرے خارجی کائنات قانون علت و معلول کی پابند ہے، جبکہ انسان قانون مکافات کا پابند ہے، اور ان دونوں میں اپنی اپنی حدود میں کوئی نہ کوئی نتیجہ ضرور مرتب ہوتا ہے۔ یہ دونوں قانون کسی نہ کسی نتیجے کو مرتب کیے بغیر رہتے نہیں۔ چوتھے کائنات کو انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے، اور ساتھ یہ صلاحیت بھی انسان کو دے دی ہے کہ انسان اشیاء کائنات کے متعلق قوانین کا علم حاصل کرے۔ اس بنا پر انسان مجبور نہیں بلکہ کائنات مجبور ہے۔ لہٰذا انسان کو اشیاء کائنات سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، ان کو پوجنے کی ضرورت نہیں، ان کے سامنے سجدہ ریز ہونے کی بھی ضرورت نہیں۔ اور پانچویں یہ بتا دیا گیا انسان کو کہ اشیاء کائنات مجبور ہیں، اس لیے وہ کسی عمل کے نتیجہ میں خدا کے آگے جواب دے نہیں، مگر انسان آزاد ہے، خود مختار ہے، مجبور نہیں۔ اس کو اختیار دیا گیا ہے عمل کرنے میں، صرف عمل کرنے میں، مگر نتیجہ پر اس کا کوئی اختیار نہیں، اور یہ نتیجہ ہی اس کی تقدیر ہے۔ اب اچھے عمل کا نتیجہ اچھی تقدیر ہوگا، برے عمل کا نتیجہ بری تقدیر ہوگا۔ اشیاء کائنات تو انسان کی خادم اور ساجد ہیں، اب انسان کا کام ہے کہ ان خادمین اور ساجدین سے فائدہ اٹھائے۔ مثال کے طور پہ ہواؤں کا سمندروں سے بخارات لے کر اٹھنا، بادلوں کا فضاؤں میں ابھرنا، پھر کسی جگہ بارش کی صورت میں برسنا، یہ اس کائنات کی انسان کے لیے خدمت ہے۔ اب بارشوں کو دریاؤں، جھیلوں اور نہروں میں منتقل کرنا، اس سے پیدا کرنا، اس پانی کو کھیتوں تک پہنچانے کے لیے ندی نالوں کا بندوبست کرنا انسان کا عمل ہے کہ وہ اس کی قدرت سے، اس کی نعمت سے، بارشوں کے پانی سے فائدہ اٹھاتا ہے یا نہیں۔ بارش کے عمل میں ہواؤں اور بادلوں کا کوئی اختیار نہیں۔ یہ چیزیں تو مسلمانوں قانون خداوندی کی پابند ہیں۔ اگر یہ بادل کسی جگہ پہ اب سیلاب لے آتے ہیں، بستیاں تباہ کر دیتے ہیں، خضر و جنگلات آباد کر دیتے ہیں، تو یہ اپنے عمل کے کسی نتیجے کے لیے خدا کے آگے جواب دے دیں، کیونکہ یہ مجبور ہیں۔
لیکن اگر انسان اللہ سبحانہ کی اس نعمت سے فائدہ نہیں اٹھاتا، پانی بلا استعمال ضائع ہو جاتا ہے، جنگلات نہ کاٹتا ہے نہ لگاتا ہے، سیلاب سے بچنے کا کوئی سد باب نہیں کرتا، تو انسان اپنی اس کوتاہی پر خدا کے آگے بھی جواب دہ ہے اور اپنی قوم کے آگے بھی جواب دہ۔ اب اگر اس کو اپنی اس کوتاہی سے نقصان ہوتا ہے تو یہ اس کے عمل کا نتیجہ ہے جو اس کی تقدیر ہے۔ پھر مسلمانوں، عالم امر کن فیکون میں کوئی قانون نہیں، یہ محض اللہ سبحانہ کا حکم ہے، لیکن عالم خلق قوانین خداوندی کا پابند ہے۔ امر اللہ سبحانہ کا ایک پروگرام ہے جسے عالم امر میں اللہ سبحانہ نے متعین کر لیا، مگر اس کو عالم خلق میں بتدریج تکمیل تک پہنچاتا ہے۔ مسلمانوں، بات سمجھنے کی ہے، مثلا بچے کی پیدائش ایک امر ہے جسے اللہ سبحانہ اپنے عالم امر میں متعین کر چکا ہے، اب اس کی تکمیل عالم خلق میں بتدریج ہوگی۔ اسی طرح درخت کا پھل ایک امر ہے جو عالم امر میں متعین ہو چکا ہے، اب اس درخت کی تکمیل بتدریج عالم عمل دنیا اور کائنات میں ہوگی۔ ہمارے ہاں دنیا میں کسی کام کی تکمیل کی مدت کا تعین 24 گھنٹے کے دن سے ہوتا ہے، لیکن خدا کا ایک ایک دن ہمارے حساب اور شمار سے سورہ السجدہ آیت 5 کے اعتبار سے 1000 سال اور سورہ المعارج آیت 4 کے اعتبار سے 50 ہزار سال کا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ کا ایک ایک دن ہمارے 1000 سال یا ہمارے 50 ہزار سال کے برابر ہوتا ہے۔ اب اس کو یوں سمجھیں کہ اللہ سبحانہ نے جب زمین اور آسمان پیدا کرنے کا پروگرام اپنے عالم امر میں بنا لیا تو کن فیکون کہہ کر عالم خلق کے سپرد کر دیا، اور عالم خلق نے ان میں سے کوئی کام 1000 برس میں مکمل کیا، کوئی کام 50 ہزار میں مکمل کیا۔ مسلمانوں، در حقیقت ہر انسان دنیا میں ایک سفید سلیٹ لوح سادہ لے کر آتا ہے، پھر اپنے اعمال سے اس لوح سادہ پر کچھ نقش کرتا رہتا ہے۔ یہ عمل ساتھ ساتھ یا قانون مہلت کے مطابق جلد یا بدیر ایک نتیجہ مرتب کرتے ہیں، تو گویا انسان اس سادہ پلیٹ پر، اس لوح سادہ پر اپنے اعمال کے مطابق اپنی تقدیر لکھتا رہتا ہے۔ اسے خود خدا کی طرف اس لیے منسوب کیا جاتا ہے کہ یہ سب قوانین خدا کے بنائے۔ اللہ سبحانہ خود کوئی کام اپنے ہاتھ سے نہیں کرتا، نہ وہ خود زمین پر آتا ہے، نہ ہی یہ اس کی شان ہے۔ وہ سب کام انسان کے ہاتھوں کرواتا ہے، لیکن منسوب اپنے نام کر لیتا ہے۔ سورہ الفتح آیت 10 بیت رضوان کا واقعہ، اللہ سبحانہ نے فرمایا، اے رسول، جو لوگ تجھ سے معاہدہ استوار کر رہے تھے وہ تجھ سے نہیں بلکہ خدا سے معاہدہ استوار کر رہے تھے، خدا سے معاہدہ کی تجدید کر رہے تھے۔ اس بیت کے وقت ان کے ہاتھ پر تیرا ہاتھ نہیں، خود خدا کا ہاتھ تھا۔ ارے یہی وہ مقام ہے جہاں سورہ رحمان آیت 3 اور 4 کے اعتبار سے حضرت ابراہیم پکار اٹھتے ہیں، خدا وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور بولنا سکھایا۔ مگر خدا تو زمین پر آ کر نہ کسی کو بولنا سکھاتا ہے، نہ کسی کو کھانا کھلاتا ہے، یہ سب کام تو انسان کرتے ہیں، لیکن خدا اپنے نام منسوب کر لیتا ہے اس لیے کہ اس نے ہی انسانوں کے اندر یہ صلاحیتیں پیدا کی ہیں جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اسی طرح قرآن میں کئی جگہ یہ ذکر آیا ہے کہ اللہ سبحانہ ہی ہے جو رنگ برنگے پھل پیدا کرتا ہے، ہری بھری کھیتیاں ہے، ایک ہی طرح کی زمین میں مختلف ذائقوں کی چیزیں پیدا کرتا ہے۔ اب یہ کام بھی خدا اس لیے اپنے نام منسوب کرتا ہے کہ اس نے ہی زمین میں یہ خاصیتیں اور صلاحیتیں پیدا کر دی ہیں کہ وہ انسان کے عمل کے بعد یہ نتیجہ دیتی ہیں۔ بار بار قرآن کریم میں ذکر ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، حالانکہ انسان کو پیدا تو اس کے ماں باپ کے ملاپ کا عمل کرتا ہے، لیکن پیدا کرنے کی طاقت اللہ سبحانہ نے ان کے اندر رکھی، اس لیے یہ عمل بھی اللہ سبحانہ اپنی طرف منسوب کر لیتا ہے۔
مسلمانوں، قرآن کریم کا انداز یہ ہے کہ کائنات میں جو کچھ خدا کے قانون کے مطابق ہوتا ہے، انسان جو کچھ خدا کی عطا کردہ صلاحیتوں سے کرتا ہے وہ اسے براہ راست اپنی طرف منسوب کر لیتے ہیں۔ یہاں یہ بات سمجھنے والی ہے کہ تقدیر پہلے سے طے شدہ کوئی چیز نہیں، بلکہ اس کا تعین اعمال کرتے ہیں۔ سورہ الجاشیہ آیت 28 میں اللہ سبحانہ فرماتے ہیں جو کچھ تم کرتے تھے آج تمہیں اس کا بدلہ ملے گا۔ اب ظاہر ہے یہ وہی بدلہ اور نتیجہ ہوگا جو قانون مکافات نے مرتب کیا ہے۔ پھر سورہ الجاشیہ کی اگلی آیت 29 میں فرمایا یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ تقدیر ہے، اللہ سبحانہ نے پہلے سے لکھ دی ہے، بلکہ کتاب میں لکھا سے مراد ہے اللہ سبحانہ کی یادداشت، اللہ سبحانہ کے علم میں۔ جیسا کہ سورہ الانعام آیت 59 میں ہے، بحر و بر میں جو کچھ ہے خدا کو اس کا علم ہے۔ زمین کی تاریکیوں میں بھی جو کچھ ہے وہ سب کتاب میں ہے، یعنی اس کے علم میں ہے۔ جو پتا بھی کسی درخت سے گرتا ہے خدا کو اس کا علم ہے۔ اب بعض مسلمانوں نے اس کا ترجمہ ہی غلط بنا رکھا ہے کہ خدا کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ مطلب تو ہے کہ جو پتا بھی کسی درخت سے گرتا ہے خدا کو اس کا علم ہے، مگر مسلمانوں نے ترجمہ کر رکھا ہے خدا کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا۔ اب فرق آپ خود ہی سمجھ لیں کہ علم میں ہونا اور حکم کے مطابق ہونا کس قدر مختلف ہے۔ اس کی مثال یوں دی جا سکتی ہے کہ حاکم علاقہ کے علم میں ہے کہ اس کے علاقے میں بدکاری ہو رہی ہے، دوسری طرف بات یوں ہوگی کہ بدکاری حاکم کے حکم سے ہو رہی ہے۔ مسلمانوں، حقیقت یہ ہے کہ جب اسلامی خلافت غیر اسلامی ملوکیت میں بدلی، اللہ سبحانہ کی شریعت مسلمانوں نے چھوڑ دی، تو اللہ سبحانہ کے باغی اور نافرمان حاکم نے چاہا کہ عوام میں یہ شعور ہی نہ آئے کہ وہ میرے خلاف کسی قسم کی یا میرے ظلم کے خلاف کسی قسم کی آواز بلند کر سکے۔ چنانچہ اس نے اپنی مذہبی پیشوائیت سے گٹھ جوڑ کی کہ وہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کرے کہ مسلمان ہر مصیبت اور علم کو یہ سمجھ کر برداشت کریں کہ یہ سب کچھ ان کے پیدا کرنے والے نے ان کی تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ چنانچہ درباری علماء اور مذہبی پیشوائیت نے یہ بات شروع کر دی کہ دنیا میں خدا کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ اللہ جسے چاہتا ہے رزق فراخ دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ یہ جو تمہارے حاکم ہیں انہیں اس کا اختیار ہی نہیں، یہ تو حاکم بھی نہیں بن سکتے، انہیں تو حاکم بھی خدا نے بنایا ہے۔ پھر جو کچھ یہ کرتے ہیں، یہ بدکاریاں جو یہ بدکار کرتے ہیں، اس کا بھی ان کو کوئی اختیار نہیں، یہ اپنی مرضی سے نہیں کر رہے، یہ بھی خدا کے حکم سے ہی بدکاریاں کر رہے ہیں اور بدکار بنے ہوئے ہیں۔